السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ آپ کو اتنے دور سے آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں جی تھوڑی آواز نہیں آتی، تو جن کو آواز آ رہی ہے وہ ذرا میسج میں ضرور بتانا، ٹھیک ہے؟ اور امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہفتے کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، اور ہم آج جو ہے ہائی کورٹ میں ہماری چھٹی ہے، اس لیے ہم کیجول ڈریس میں آتے ہیں آپ کے سامنے۔ جو ہے نا وہ ہم نے آج یونیفارم نہیں پہنی ہوئی، اور لیکن میں دفتر سے بول رہا ہوں، دفتر میں ہوں۔ ادھر آتے ہیں، کوئی پرانی فائلیں، نئی کیسز کی دائری ہوتی ہے، لوگ ملتے ہیں، کوئی جسٹس پارٹی کے حوالے سے کارڈ بنا رہے ہیں، وہ لوگ ملتے ہیں، رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارے لوگ جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں دفتر وہ ضرور آنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو باقی جناب بڑی خبریں آپ کے لیے، بریکنگ نیوز بھی ہیں، ساری خبریں ہیں۔ پہلی بریکنگ نیوز تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں مزید آئینی عہدے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھی ہے، مبارکیں۔ حمزہ شہباز سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں کیونکہ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ گورنر بھی ساڈا ہونا چاہیے پنجاب وچ، تو صدر پاکستان بھی ہمارا ہونا چاہیے، سپیکر کا عہدہ ہے وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں، ہن سانو پنجاب میں ان کی 7 سیٹیں ہیں، صرف 7 سیٹاں نے، صرف 7 سیٹاں الگ کی، پھر بھی انہوں نے 4 یا 5 جو ہے اس میں سے لے لی ہیں۔ قمر زمان کارا پہلے مشیر خاص بن گئے وزیر اعظم کے، تو پنجاب میں ان کو پہلے بہت حصہ مل گیا ہے۔ تھینک یو جی پیپلز پارٹی، تھینک یو۔ تو جناب گورنر پنجاب جو بنایا ہے نواز شریف صاحب نے بنایا ہے، وہ بنایا ہے ایک عام کارکن، بالکل۔ یہ گورنر پنجاب میں بھی بن سکتا تھا، ہنی بھی بن سکتا تھا، یہ اتنا خیال کرتے ہیں اپنے وہ عام بندوں کا۔ تو پہلے بھی انہوں نے اسی طریقے سے گورنر بنائے، وہ حیدر وائیں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وائیں صاحب ایک ہوتے تھے، وائیں صاحب، ان کو بنایا تھا، تو وہ بھی عام کارکن تھے۔ تو آج جو انہوں نے گورنر بنایا ہے پنجاب کا، وہ بلیغ الرحمان، جن کا تعلق بہاولپور سے ہے، اور وہ بالکل عام کارکن ہے، اور وہ ماشاءاللہ مخلص کارکن ہے، اس لیے ان کا نام انہوں نے آج نامزد کر دیا ہے۔ اور یہ جو اس وقت گورنر کی کرسی سے چمٹا بیٹھا ہے، عمر سرفراز چاما، یہ چیمہ ہے تو میں نے اس کو چاما ہی کہہ دیا، عمر سرفراز چاما، یہ جو ہے نا، اس کے اب کتنے 6 یا 7 دن رہ گئے ہیں۔ یہ خود بخود ہی، اور جس طرح آم پک جاندے تو خود بخود نہیں ڈگ پیندا ان کو نوٹس دیا گیا تھا کہ جناب سیٹ خالی کرو، لیکن یہ آگے اکڑ گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم جسٹس کے خلاف ریفرنس دیں گے، جیسے مانی مینٹل نے دیا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف۔ تو کل سپریم کورٹ بار کے صدر نے کہا تو آ صحیح، تو ریفرنس لے کے آ صحیح، تیری وکیل او حجامت کرن انج کر کے کہ تجھے یاد آ جائے، نہ آئین کو مانتے ہو، نہ قانون کو مانتے ہو، نہ جمہوریت کو مانتے ہو، نہ یار تمہارا کوئی مذہب بھی ہے؟ بتاؤ تم کس چیز، صرف مانی مینٹل کو مانتے ہو، اور وہ مانی مینٹل ہے، وہ جو کہتا ہے یہ ایسے ٹویسٹ کر کے یو ٹرن لیتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں۔ عمران خان کہتے جی اس وقت ابھی شام کے 4 بجے ہیں، تو عمران خان کہتے ہیں نا جی رات دے 4 بجے نے، یہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، مانی نے کیا ہے نا۔ پھر انہوں دا کان ہمیشہ چٹا ہی ہوندا ہے، انہوں دا کان چٹا ہی ہوندا ہے، اے کھوتے نو گھوڑا بنا کے ہی پیش کر دینے۔ عمران ساڈا گھوڑا ہے، اس مثال سے سمجھ جاؤ، اے کھوتے نو گھوڑا بنا کے دس دینے ہمیشہ، تے عمران انہوں دا گھوڑا ہے، ٹھیک ہے، سمجھے ہو کہ نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ گورنر کا بھی اعلان ہو گیا، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ابھی میں خبروں میں دیکھ رہا تھا، میرے استاد اشتر اوصاف صاحب اٹارنی جنرل فار پاکستان بھی بن گئے ہیں، ان کا دفتر بھی میرے بالکل دفتر کے ساتھ ہے۔ تو اشتر اوصاف صاحب پہلے بھی بنے، آپ کو پتہ ہے، تو وہ اٹارنی جنرل بن گئے ہیں، اور وہ جو ہے عمران خان والے ساری کابینہ فارغ ہو رہی ہے، ان کو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ چیئرمین جو نیب ہے نا جاوید اقبال، اس کے اوپر بھی بڑا مجھے غصہ ہے، سرتا پا ویڈیو والا، سرتا پا، اس کو بھی جو نا فارغ کریں۔ کب کریں گے فارغ؟ وہ تو ویسے ہی فارغ، اس کے عہدے وہ تو قائم مقام بنا ہوا تھا، فارغ کرو، دیر نہ لگاؤ اس کے اوپر۔
اور دیر اس کے اوپر بھی نہ لگاؤ. یہ جو انکوائریاں ہو رہی ہیں نا گھپلے کی، عمران خان کے اوپر کل رانا ثناءاللہ نے کہا ہے 57 ارب روپے کے گھپلا کی انکوائریاں شروع ہو چکی ہیں. تو جناب پہلے تو میں کہتا تھا نا کہ اس کا جانا ٹھہر گیا، چین گیا، انگلستان گیا، مہمان ہے یہ چند گھڑیوں کا. ٹھیک ہے، یہ اگر اس کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا، مہمان ہے یہ چند گھڑیوں کا، چین گیا، انگلستان گیا. تو ہن میں کی کہنا ہے، اس کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا. یہ جیل ہو چاہے میاں والی کی یا جیل ہو ملتان کی. ٹھیک ہے ہن بس انہاں واسطے دروازے کھلن گے، لیکن وہ دروازے گورنر ہاؤس دے دروازے نہیں ہون گے، وہ دروازے وزیر اعلیٰ ہاؤس دے دروازے نہیں ہون گے، ایوان صدر دے دروازے نہیں ہون گے، وہ دروازے ہون گے جیل دے. اینج کر کے کھلن گے، جیسے کمپیوٹر میں کھولتے ہیں نا دروازے، ایک سے ایک دروازہ کھلتا جاتا ہے. شیدہ ٹلی، فواد چودھری، 118 ارب روپے کا گھپلے کرنے والا مراد سعید عرف مانی مینٹل، یہ سب جائیں گے. ان کا جانا ٹھہر گیا بالکل. اس کے اوپر بھی اگلی ویڈیو میں آپ کو شیئر بنا کے دکھاؤں گا. اور جو گھومتی چائے نیازی بھگائے اور مزہ بھی آئے اور نواز شریف کو لائے، اس کی بھی مرادیں پوری ہو گئی ہیں. آج شام کو ویسے راتنے کی جاگ بھی ہے، جاگنے کی رات بھی ہے. کہاں پہ ٹانگ رہی الٹا کہہ دیا نا میں نے، راتنے کی جاگ ہے. ہوں اے نا کوئی کہانی بن جائے، جس طرح نے کہا جی کانپے ٹانگ رہی ہے، تو میں نے کہہ دیا کہ آج راتنے کی جاگ ہے یعنی کہ جاگنے کی رات. یار زبان پھر سلپ ہو جاتی ہے نا، سلپ آف ٹنگ. تو دوسری بڑی خبر یہ ہے، جو تگڑی خبر ہے، جو میں چاہتا ہوں کہ ایسا جواب ملے. تیسری بھی ہے، وہ شہباز شریف صاحب شانگلہ پہنچ گئے ہیلی کاپٹر پہ، وہاں جلسے سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں، وہ بھی بنائیں گے. لیکن کل عمران خان نے میاں والی کے جلسے میں کہا تھا کہ مسلم لیگ کے کارکنوں کا بندوبست کرو، یعنی کہ ان کو مارو، نعرے لگاؤ، غدار کہو، ان کو ٹماٹر مارو، یہ اس نے کہا تھا. آج رانا ثناءاللہ نے اس کا جواب دے دیا. اس نے کہا جی کہ اب ہم جواب اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. ہونو گلا نہیں رہی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اینٹ کا جواب پتھر سے. اب ملے گا عمران تجھے. انہوں نے کہا جی ہم نے بھی کارکنوں کو کہہ دیا ہے کہ ان کی مرمت کرے، مذمت نہ کرے. پہلے یہ صرف مذمت کر رہے تھے، وہ اس نے ٹھیک نہیں کہا. اس نے مرمت ہوتی ہے جو پکڑ کے کی جاتی ہے. تو رانا ثناءاللہ نے یہ بیان دے دیا ہے. اس کے اوپر سارے آج ہم بار میں بیٹھے تھے تو وہاں بھی یہ ڈسکس ہو رہا تھا. تو ان کا حل یہی ہے سر. میں آپ کو کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ لاتوں کے بھوت باتوں نے سے نہیں مانتے. یہ میں کہتا ہوں نا اکثر آپ کو، وہ یہی لوگ ہیں. ان کو آپ پیار سے سمجھائیں، دلیل سے، کہ عمران خان آئی لو یو ایسے نہ کرو. اس نے نہیں ماننا. اس کو ادھر سے پکڑو اور پکڑ کے اس کے اوپر ایف آئی آر ڈالو، جیل میں ڈالو. پھر یہ آپ کو لکھ کے بھی دے گا، اوکے سر آئی ایم گوئنگ ٹو لنڈن، یہ لکھ کے دے گا آپ کو. یہ ایسے ہی ہیں، یہ وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں 4. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان میں سے ہی وعدہ معاف گواہ بنیں گے. جو وعدہ معاف گواہ ہوتا ہے نا، وہ اس جرم میں شریک ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے جی کہ میں نو تسی معافی دے دو تو میں اصلی گل تانوں دسنا. اس کو وعدہ معاف گواہ کہتے ہیں. تو یہ وعدہ معاف گواہ جو عمران خان نے فارن فنڈنگ والے کیس میں، یہ تو ایک مقصود چپڑاسی کو روتا ہے نا، وہاں 4 مقصود چپڑاسی ہیں بنی گالہ میں، 4، جن کے 16 ارب روپے کے کھاتے ان کے اس میں سے نکلے. تو انہوں نے کہہ دیا ہے، وہ پکڑے گئے ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی سانو کچھ نہ کہو، اسی تو ساری گل دسنے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کہا جی ٹھیک ہے بالکل دسو. تو اس میں جناب علی عمران خان، پنکی پیرنی، فرا گوگی، ہائے ہائے ہائے، کہندا ہے لٹ کے کھا گئے پاکستان. پنکی پیرنی، فرا خان تے عمران خان لٹ کے کھا گئے پاکستان، فرا پنکی تے عمران. یہ نعرہ چلنا چاہیے، لٹ کے کھا گئے پاکستان، فرا پنکی تے عمران. ٹھیک ہے جی، یہ نعرہ آپ چلنا چاہیے، ہر جگہ یہ نعرہ چلنا چاہیے. اور ان کو بالکل اینٹ کا جواب پتھر سے دو، اور یہ ان کو سمجھا دو کہ اب یہ لاڈلے نہیں ہیں.
فوج کے خلاف لگے ہوئے ہیں. ابھی یہ عمران سمجھ رہا ہے کہ شاید میں وہ نا بندہ تھوڑا سا پرانا ہو نا تو وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یار میں تو گدا یعنی بادشاہ سے گدا بن گیا ہوں، یعنی امیر سے فقیر ہو گیا ہوں، یہ اس کا یہ مطلب ہے. تو یہ آہستہ آہستہ سمجھتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا، اس کی آنکھیں اب کھل جائیں گی. اب اس کے خواب ٹوٹ چکے ہیں. ابھی یہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ میرے نال ہوئی کی ہے. مینو دھکا کنے دیتا ہے، میرے نال کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تے میں کی دساں میں کی ہویا میرے نال کی ہویا. ٹھیک ہے نا جی. وہ ایک نظم ہے، وہ بھی آپ کو اگلی دفعہ یاد کر کے سناؤں گا. تو باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ.